روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دے دی۔ معزول صدر کے ملک سے فرار ہونے کے بعد شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ جنگجوؤں نے قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اسد خاندان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ترکی اور لبنان سے لاکھوں شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی شروع ہو گئی ہے۔ شام میں عسکریت پسندوں کی طوفانی پیش قدمی۔ بشار الاسد ملک سے فرار ہونے کے بعد روس پہنچ گئے۔ ماسکو نے بشار الاسد کے روس پہنچنے کی تصدیق کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق شام کی پوری کابینہ فرار نہیں ہوئی۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی دمشق میں موجود ہیں اور وہ حکومت کے امور جاری رکھنے کے لیے موجود رہیں گے۔ باغیوں کے کنٹرول سنبھالنے اور بشار الاسد کے ملک سے فرار کے بعد لوگوں نے انقلابی پرچم لہرائے، ٹینکوں پر چڑھ کر خوشی کا اظہار کیا، حافظ الاسد کے مجسمے گرا دیے، شہریوں نے صدارتی محل پر یلغار کر دی۔ جنگجوؤں نے حکومت کے زیر انتظام جیلوں کے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ باغیوں کے کنٹرول کے بعد ترکیہ اور لبنان سے لاکھوں شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی ہو گئی۔ ادھر حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی ساتھیوں کے ہمراہ دمشق کی جامع مسجد اموی پہنچے، جہاں انہوں نے خطاب کے دوران قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، واضح کیا کہ شام میں ظلم کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے تصدیق کی کہ دمشق میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔